السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمیدا ومصلیا اما بعد عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود رواه البخاری۔ محترم حضرات، نماز پریکٹیکل انداز سے سیکھنے کی اس سیریز میں اب تک ہم نے قیام کے متعلق دو چیزیں جانی کہ نماز کے لیے قیام ایک بنیادی رکن ہے اور اس میں صف بندی ایک پیر کا پیر سے مکمل طور سے ملنا ایڑھی کی بنیاد پر، اس کے بعد کندھے کا کندھے سے ملنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے، پیر اور کندھا دونوں ایک ساتھ اسی صورت میں ملیں گے جب پیروں کو کندھوں کے برابر کھڑے کریں گے۔ اگر پیروں کو کندھوں کے برابر کھڑے نہ کریں، کندھے جتنے کشادہ ہیں پیر اس سے کم رکھیں، ایسی صورت میں کندھے تو مل جائیں گے، پیر نہیں ملیں گے۔ یا کندھے جتنے کشادہ ہیں پیر اس سے زیادہ رکھیں تو ایسی صورت میں پیر تو مل جائیں گے مگر کندھے نہیں ملیں گے۔ تو دونوں کو ایک ساتھ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ پیر کندھوں کے برابر ہوں۔ کندھے جتنے کشادہ ہیں، کندھوں کا سائز جتنا ہے اسی سائز کے حساب سے اگر پیر ہوں تو کندھے اور پیر دونوں برابر ملیں گے۔ دیکھیے، نماز میں کچھ ارکان ہیں جن کی ادائیگی لازم ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے قیام ہے، قیام نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ رکوع ہے، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ سجدہ ہے، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ارکان ہیں جن کی ادائیگی واجب ہے، لازم ہے، اور جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں کچھ سنتیں ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال ہیں۔ سنتوں کو اگر نماز میں بجا لائے تو شخص نماز ادا کرنے کے بعد نماز کا مکمل اجر و ثواب پائے گا۔ اگر نماز میں سنتوں میں غفلت برتیں، سنتوں کو ترک کر دیں یا سنتوں میں سستی برتیں تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن مکمل اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی، نماز ادا کرنے کے باوجود بھی مکمل اجر و ثواب سے محروم ہو جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن مکمل اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے مکمل اجر و ثواب کے لیے۔ تو پیارے نبی کی سنتوں میں ایک سنت رفع الیدین بھی ہے، یعنی نماز میں ہاتھوں کا اٹھانا۔ دیکھیے، احادیث میں رفع الیدین 4 مقامات پر ہیں۔ ایک، نماز کے آغاز میں آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر۔ دوسرا، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں۔ تیسرا، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ہاتھ اٹھائیں۔ چوتھی جگہ، تشہد ختم ہونے کے بعد پہلے تشہد سے جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں۔ احادیث میں تقریباً 50 صحابہ اکرام سے رفع الیدین نماز میں ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اب رفع الیدین کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا ہاتھ اٹھانے کا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پیارے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے پیارے نبی کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ، پیارے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جاتے۔
ایک اور روایت میں ہے حتی یحاذی بین اذنیہ، کانوں کی جو لولکیاں ہیں، کانوں کے جو نچلا حصہ ہے، پیارے نبی اس کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برابر ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں چھوئیں، یہاں ٹچ کریں، نہیں، پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ پیارے نبی کبھی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، کبھی کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ تو نماز کے لیے چاہے نماز کے آغاز میں ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر، یا رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، یا رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائیں، یا 2 رکعتیں ختم ہونے کے بعد پہلی تشہد کے بعد ہاتھ اٹھائیں، یا تو کندھوں کے برابر اٹھائیں گے یا تو کانوں کے نچلے حصے کے برابر اٹھائیں گے۔ کانوں کو چھونا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی، پیارے نبی کا عمل نہیں رہا۔ اب ہاتھ جب کندھوں تک اٹھانے کی بات آئی یا کان کے نچلے حصے تک اٹھانے کی بات آئی، آپ چاہے درمیان سے اٹھائیں یا کشادہ کر کے اٹھائیں، جیسے کچھ اٹھائیں، لیکن ہاتھوں کو سیدھے رکھیں، کندھوں کے برابر رکھیں یا کچھ اوپر کریں۔ سستی، غفلت نماز کی اس سنت میں، پیارے نبی کے اس طریقے میں اچھی چیز نہیں۔ ہم نماز تو پڑھ لیں لیکن مکمل اجر سے محروم ہو جائیں، ہمیں سستی پوری نماز ہی میں دکھانی پڑتی ہے کہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہم جیسے من چاہا ہاتھ اٹھا لیے، جیسے من چاہا ہاتھ اٹھا، کبھی ایسے صرف سینے تک۔ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کندھوں کے برابر اٹھائیں اور سیدھے سیدھے رکھ کے اٹھائیں۔ دیکھیں ہاتھوں کو بالکل سیدھے رکھے سامنے اور کندھوں کے برابر اٹھائیں، تو یہ طریقہ ہے ہاتھ اٹھائیں۔ تو سب سے پہلے نماز کے لیے جب بھی آئیں، پہلا سٹیپ اپنے پیروں کا خیال کریں کہ پیر کیسے ہم نے رکھے۔ قالین ہے، قالین میں آسان طریقہ ہے پیروں صف باندھنے کا۔ دیکھیے صف باندھتے ہوئے کہیں ہمارا پیر دوسری صف میں تو نہیں چلے گیا، دوسری قالین میں تو نہیں چلے گیا، اس کو دیکھ کر صف باندھے ایڑیوں کے مطابق۔ اس کے بعد کندھوں کا خیال کریں کہ پیر کندھوں کے برابر ہیں کہ نہیں۔ صف میں اس چیز کا خیال کریں کہیں میں میرے بازو والے سے آگے تو نہیں چلا گیا، کہیں میں پیچھے تو نہیں آ گیا، میرے بازو والا سامنے تو نہیں چلا گیا۔ کاندھے بھی برابر رہیں، پیر بھی برابر رہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو مکمل سیدھے رکھ کر کندھوں کے برابر اٹھائیں یا کندھوں سے تھوڑا اوپر کانوں کے نچلے حصے تک اٹھائیں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھیں۔ ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ آئندے کی سیشن میں بیان کیا جائے گا، تو لہٰذا نماز کے لیے جب بھی آئیں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل کے دن پوری صف بندی کی پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ، جو بھی نماز میں رہیں گے۔ ایک پیر لگانے کا طریقہ، دوسرا کندھوں کو لگانے کا، اور تیسرا ہاتھ اٹھانے کا۔ انشاءاللہ جتنے لوگ کل مسجد میں رہیں گے سب کے سب صف بندی کے اس طریقوں کو پریکٹیکل انداز میں ادا کریں گے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے طریقے کو صحیح طور جان کر اس کے عین مطابق نماز ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔